بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور تعریف۔ متن کے 12 قسمیں متن حدیث کی اور حدیث، اور اسی طریقہ پر خبر اور نبأ اور سنت اور آثار میں فرق، اور علم الحدیث روایتاً درایتاً، علم اصول الحدیث، مطلق علم حدیث، یہ ساری تفصیلات۔ پھر حدیث کی تقسیمیں، تقسیم الحدیث بے اعتبار وصول ہی الینا، تقسیم الحدیث بے اعتبار مخالفت الروات، تقسیم الحدیث بے اعتبار صفات الروات، تقسیم الحدیث بے اعتبار ذکر الروات و عدم ذکرہم، اور شروط الائمۃ الستۃ۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں سے اس کا تعلق ہے، اور حجیت حدیث سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر جیسے جمہور محدثین کا قول نقل کیا تھا کہ حدیث کی 4 قسمیں، تقسیم الحدیث بے اعتبار وصول الینا، خبر متواتر اور خبر احاد کی پھر 3 قسمیں، تو ان کے نظائر قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو تقسیم رباعی گزری تھی کہ خبر متواتر اور خبر واحد، پھر خبر واحد میں مشہور، عزیز اور غریب، یہ 4 قسمیں ان کے نظائر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جہاں تک پہلی قسم متواتر، تو جس طرح احادیث متواترہ ہوا کرتی ہے، قرآن پاک بھی تو متواتر ہے۔ اب قرآن اتنا فرق ہے کہ قرآن پاک کی تواتر الاسناد کے ساتھ ساتھ، یا تواتر اسناد نہیں ہے تو تواتر طبقہ ہے، لیکن متواتر ہے قرآن پاک۔ تو الاحادیث المتواترہ تو تشابہ القرآن فی التواتر، احادیث متواترہ کأنہا تشابہ القرآن، یہ قرآن کے مشابہ تواتر میں۔ قرآن بھی متواتر ہے، صرف تواتر طبقہ ہے، تواتر دونوں میں پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم تھی خبر مشہور۔ خبر مشہور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ما رواہ عدد محصور فوق الاثنین، 2 اگر کسی زمانے میں نقل کریں گے تو خبر عزیز بنے گی، لیکن ما رواہ فوق الاثنین، فوق الاثنین اگر وہ مروی ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ حدیث مشہور ہوگی۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، جیسے کہ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، 2 نبی ہم نے پہلے بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد، اور انطاکیہ والوں نے فَكَذَّبُوهُمَا، قوم انطاکیہ والوں نے ان کی تکذیب کی، فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کو مضبوط کر دیا، ایک تیسرا نبی ان کے ساتھ بھیجا، تیسرا رسول بھیجا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ما رواہ عدد فوق الاثنین، یہ فوق الاثنین ہو گیا۔ اس حجت کو پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے فَعَزَّزْنَاهُمَا فرمایا کہ اے قویناہما، ہم نے ان دونوں کو مضبوط کیا، بثالثٍ، بنبی ثالثٍ، برسول ثالثٍ، رسول ثالث بھیجا۔ یہ جب ما فوق الاثنین ہوگا تو یہی خبر مشہور ہے، ما رواہ عدد محصور فوق الاثنین۔ تیسری قسم جو خبر عزیز ہے، ما رواہ اثنان ولو فی طبقۃ واحدۃ، کسی بھی طبقہ میں اس کو نقل کرنے والے 2 ہوں، تو یہ تو قرآن میں عام ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب گواہ بناؤ تو 2 گواہ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، 2 عادل کو گواہ بنا دو، تو یہ خبر عزیز ہی ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی خبر واحد، تو خبر واحد تو جبریل علیہ السلام ہے ہی ایک، اور جبریل آ کر کے 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے پاس وہی جبریل لے کر کے آئے ہیں، تو خبر جبریل خبر الواحد ہے، بولو خبر جبریل خبر الواحد ہے، جبریل کی خبر وہ بالکل خبر واحد ہے، سمجھے؟ اب اتنی سی بات ہے کہ کس طرح کیف تقیسون الانسان علی الملک، فرشتے پر کیسے قیاس کرتے ہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ قیاس صرف صفات میں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حدیث کو نقل کرنے والے اس قسم کے لوگ ہوں کہ جو فرشتوں والی صفاتوں کی ہو، ما ثبت بنقل عدل تام ضبط متصل سند غیر معلل ولا شاذ، ہم بھی جھوٹوں کی روایتیں نہیں لیتے، ایسا سچا ہمیں چاہیے کہ جو جبریل کی طرح، اس لیے تبلیغ والے اپنے سچائی سے ماشاءاللہ گھڑ لیتے روایتیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا مولانا؟
یہ مسئلہ جب آپ کے سمجھ میں آ گیا، اللہ کے لیے آپ لوگ متنبہ ہو جائیں۔ اس کے بعد مسئلہ ہے موجودہ زمانے میں جو اہل قرآن اپنے آپ کو جو کہتے ہیں پرویزی، یہ حجیت حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ دبے الفاظ میں، اب میں حجیت حدیث پر عرض کر رہا ہوں کچھ، دبے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث صحیح کے منکر نہیں ہیں۔ صحیح حدیث پرویز خود کہتا ہے کہ ایسی ہوتی ہے جیسے روز روشن کی طرح۔ حدیث کا صحیح ہونا، ضعیف ہونا، یہ ان کے قیاس کے ڈھکوسلے ہیں، چنانچہ جنہوں نے حدیث کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، دیوبند سے بھی بہت سے فارغ ہونے والے بھی وہ بھی اس فتنے کے شکار ہو گئے۔ آپ کی جو مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت جو حبیب الرحمن صدیقی جو لکھتا ہے، یہ مولانا اشفاق الرحمن کا بیٹا ہے، سمجھیے، یہ منکر حدیث ہے۔ حضرت اقدس مولانا، ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بس آپ کی مرضی ہے۔ حضرت اقدس مولانا ظفر احمد عثمانی کے بیٹے عمر عثمانی اور قمر عثمانی یہ بھی مرتد ہے، سمجھے۔ حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ یہ ایسا ذہین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امام بنے گا۔ واقعی امام الضلالت بنا، امام الہدا نہیں بنا، سمجھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ایسا ذہین آدمی دیکھا نہیں، دو آدمی میں نے اپنے ذہین زندگی میں دیکھا، ان دو میں سے ایک عمر عثمانی ہے، ایک اور تھا۔ فرمایا عمر عثمانی بھی اس سے اونچا ہے۔ اس کی کتاب 7-8 جلدوں میں مکتب محل قرآن والوں نے اس کو چھاپا ہے، فقہ القرآن کے نام سے۔ جامع فاروقیہ سے بھی بہت سے پڑھے، بنوری ٹاؤن سے پڑھ کر کے مرتد ہی ہو گئے۔ خود میں جو میرے اپنے شاگرد بھی ہے، وہ یہاں شیخ محمد ہے اس وقت، وہ بھی اسی فرقے کا ہے، سمجھے۔ ہماری ناک کٹ گئی کہ ہم مدرسوں میں تو پڑھتے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ پچھلے سال بنوری ٹاؤن کے مفتی عبدالباقی جو بنوری ٹاؤن کے فاضل ہے، دارالفتاح کی کورس بھی کر چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، اس کی شیخ محمد سے گفتگو ہو گئی تو شیخ محمد نے بالکل اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے 20 لوگ اس کو چھوڑ کر کے حدیث کو مرتد بن گئے۔ جب مولوی کمزور ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے آپ کے مفتی صاحب کا حال، سمجھے۔ اس لیے ہم تو سبق میں متوجہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کی بنیاد آدمی ایسے میدان پہ نہ اترے، جائے تو پھر یہ کہ ہو کر کے کچھ جائے۔ حضرت کا جو مدرسہ ہے مولانا ضرب علی خان دامت برکاتہم العالیہ کا، اس مدرسے کے قریب ایک کوٹھی ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، سنی ہے، اہل سنت ہے۔ ان کے کسی لڑکے کا یہ ہے کہ اس کی منگنی ہوگی پرویزی کسی لڑکی کے ساتھ، یہی شیخ محمد کے لوگوں کے ساتھ، اور جب منگنی ہو گئی تو اب نکاح کا وقت آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ نکاح ہم نہیں دیں گے۔ پرویزیوں نے کہا یا ہمارے ساتھ بحث کرو، مباحثہ کرو، ہم اپنا مولوی لاتے ہیں، تم اپنے مولوی لاؤ۔ اگر پرویزی ہمارا جیت گیا تو لڑکے کو پرویزی اہل قرآن ہونا پڑے گا، منکر حدیث ہونا پڑے گا، تو پھر لڑکی دے دیں گے۔ اور اگر یہ ہے کہ تمہارا مولوی جیت گیا، مسلمان جیت گیا، پرویزی تو ہے مرتد بے ایمان، تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر تمہارا مسلمان سنی جیت گیا تو پھر یہ ہے کہ لڑکی والے ہم لوگ بھی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، یہ کریں گے۔ چنانچہ ہمارے بھائی مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث اشرف المدارس کے، حضرت نے مجھے بتایا کہ بھئی اس قسم کا مسئلہ ہے اور اس میں آپ نے آنا ہے۔ اب ہم 3-4 شیخ الحدیث جا رہے ہیں، میں مولانا عبدالرشید صاحب اشرف المدارس کی شیخ الحدیث، مولانا اسحاق صاحب جو مسلم شریف پڑھاتے ہیں، مولانا عبدالہادی صاحب جو مناظر اسلام ہیں، اور کچھ ساتھی ہمارے، ہم چلے گئے وہاں۔ گفتگو طے یہ ہو گئی کہ مولانا گفتگو کریں گے عبدالرشید صاحب، اور جیسے ہم لوگ، وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ گفتگو کریں گے، جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے، انتظار میں انہوں نے چائے میں ہمیں پلائی، بٹھایا، انتظار میں ہے، دیکھا کہ 3-4 پروفیسر مرد آ گئے اور 2 عورتیں آ گئی، وہ بھی پروفیسر ہیں، عورتیں بھی پروفیسرانی کہیں گے، کیا کہیں گے، عورتیں بھی پروفیسر ہیں۔ وہ عورتیں اتنی تیز ہیں، اب انہوں نے کہا کہ بس شروع کرو۔ حضرت سے میں نے عرض کیا
کہ خواتین کے ساتھ ہم خواتین سے کیا گفتگو کریں گے؟ اگر ہم جیت بھی جائیں گے تو تب بھی ذلت ہے ہمارے لیے کہ تم نے کون سے عالم سے بحث کی، اور اگر ہار گئے کسی خاتون نے ہمیں ہرایا تو ہمارے جیسے رسوا کوئی نہیں ہوگا کائنات کے اندر۔ اس لیے میں نے قسم اٹھائی کہ میں گفتگو نہیں کرتا، آپ کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گفتگو کرتے ہیں تب بھی ذلیل ہے، اور نہیں کرتے ہیں راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو اور زیادہ ذلیل ہے کہ عورتوں سے ڈر گئے۔ اب گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ گفتگو کر لے، میں آپ کو آہستہ آہستہ اشارہ دیتا جاؤں گا، آپ گفتگو کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، کس طرح آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح مانتے ہیں، آپ بتائیں اس کی دلیل۔ تو مولا نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے حدیث ضروری ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، اس کے بغیر کیسے قرآن؟ تو اس خاتون نے کہا الف لام را تلک آیت الکتاب المبین۔ مولانا ابانا یبین و ابانتاً سے مبین کا معنی کھلم کھلا، بالکل واضح، بالکل واضح، بالکل واضح۔ جو چیز مکمل واضح ہے، اب سورج کے لیے اور کون سی چراغ لائیں گے دکھانے کے لیے؟ قرآن بالکل واضح ہے، اس کے لیے کس وضاحت کی ضرورت ہے؟ بل ہوا آیت بینات، کیوں ہے بینات؟ بالکل واضح۔ مولانا غریب حافظ نے یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ عربی میں ہے اور موجز کلام ہے، مختصر ہے۔ تو اس نے کہا اعجمیوں و عربی، کیا عربی کیا اعجمی، دونوں برابر ہے، سب اس کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا مقصد ہی یہ نہیں ہے، لیکن اس خاتون نے مغالطہ دیا حضرت کو۔ اب چونکہ حضرت حافظ ہی نہیں ہے، یہ آیت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 24ویں پارے کے آخر میں بھی ہے، اور یہ آیت 14ویں پارے میں بھی ہے۔ سیاق و سباق سے جو آدمی ترجمہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، اس کو، ورنہ اس نے ایسا مغالطہ دیا اعجمیوں و عربی، کیا عربی کیا اعجمی، بل کلاہما یستویان، دونوں اس میں اعجمی عربی برابر ہے، سب اس کو آسانی سے سمجھ سکتے۔ اب میں نے دیکھا کہ مولانا گھوم گیا، سمجھے؟ یہ ہے جی، اس ایسے کر کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ ان لوگوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ان لوگوں نے یہ پڑھا ہوا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پروفیسر لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ بہت عجیب مسئلہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے۔ تو پھر میں درمیان میں کود پڑا، میں نے دیکھا کہ مولانا اب شہید ہو رہا ہے، سمجھے؟ مولانا کو پسینے پہ پسینہ آ رہا ہے، پسینے پہ پسینہ آ رہا ہے، پسینے پہ پسینہ، پسینے پہ پسینہ۔ مولانا اب شہید ہو گیا، سمجھ شریف میں کی۔ تو اس خاتون سے پھر میں نے آسان طریقے سے کہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، میں نے کہا کہ قرآن بالکل واضح ہے، لیکن میں ایسا نابینا ہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، آپ مجھے دکھائیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ قرآن میں فجر کی رکعتیں آپ کے ہاں کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 2۔ میں نے کہا یہ قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ ظہر کی کتنی رکعتیں؟ 4۔ میں نے کہا یہ قرآن میں کس جگہ پر؟ عصر کی کتنی رکعت؟ انہوں نے کہا 4۔ میں نے کہا یہ وہ آیت بتا دو عصر والی جس میں 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ اس طرح 45 مسائل میں نے اس کو موٹے موٹے بتائے۔ میں نے کہا دیکھ، قرآن میں بالکل واضح ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس کی وضاحت سے واقف ہیں، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ مجھے دکھا دیں۔ اور آپ چاہیں تو سینکڑوں مسائل میں آپ کے سامنے ڈھیر بھی لگا دوں، سمجھے؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دے دیں، آپ ہمیں وقت دے دیں، ہم شیخ محمد کو لے کر آئیں گے۔ وہ شیخ محمد پرلے درجے کا، وہ 50 مرتبہ مجھ سے بھاگ چکا ہے، سمجھے؟ ٹائی لگاتا ہے، عالم معلم کچھ بھی نہیں ہے، عربی سے بالکل نا واقف ہے، پڑھا ہی نہیں ہے اس نے کچھ، اور ایسے بدبخت قسم کا انسان ہے جو منحوس خود جہنمی ہے، خلق خدا کو بھی جہنمی بناتا رہتا ہے، اور وہ بالکل بے غیرت ہے آدمی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے تک آپ ہمیں مہلت دے دیں۔ میں نے کہا اس وقت تو لکھ دو کہ ہم ہار گئے، اس وقت لکھ دو کہ ہم لاجواب ہو گئے، یہ ہم لکھ دو، پھر 1 ہفتے کے بعد جیسے شیخ محمد آئے گا تو ہم بھی آئیں گے، سمجھے؟ تو مجھے پتا تھا کہ شیخ محمد نہیں آئے گا، وہ 50 مرتبہ پہلے بھاگ چکا ہے، تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔
وہ ایک ہفتے تک وہ آئے بھی نہیں، بڑا رابطہ انہوں نے کیا، نہیں آئے۔ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ لڑکی والے جو پرویزی تھے انہوں نے لعنتیں بھیجی محمد کو، شیخ محمد کو، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سمجھے؟ مزے کسی اور نے لیے، شادی کسی اور کی ہو گئی، سمجھے بھائی جان؟ سمجھے؟ آیا سمجھ؟ مزے تو کسی اور نے، ہم نے صرف یہ کیا کہ الباء للالصاق ہے، الصاق شیء بشیء، سمجھ شریف میں؟ ہمارا کام صرف کیا تھا؟ الصاق تھا، جوڑ تھا، ہم نے دونوں کو جوڑ دیا، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ جوڑ دیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اتنے لوگ ہمارے اب توجہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے میں ان کے اعتراضات تو بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ یہ فتنہ انکار حدیث، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کی ابتدا خوارج سے ہوئی۔ سب سے پہلے خوارج جو حضرت علی کے سامنے آ کر کے کہتے تھے، آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، نہ نبی کی بات قابل اعتماد ہے، نہ صحابہ کی احادیث موقوفہ قابل اعتماد ہے۔ ان الحکم الا للہ هو القرآن فقط، سمجھے؟ حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، قرآن بالکل برحق ہے، اور یہ آیت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو غلط جگہ پر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کلمۃ حق، یہ جملہ تو ٹھیک ہے، کلمہ جملہ کے معنی میں، کلمۃ حق ارید بہ الباطل ہو، اسے باطل مراد ہے۔ خوارج، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس زمانے میں خوارج جو ہوتے تھے اور موجودہ زمانے میں ان کو کہتے ہیں اباضی فرقہ۔ یہ جو مسقط کی حکومت ہے پوری اباضی ہے۔ شیخ احمد الخلیلی آگ کا شعلہ ہے، آگ کا شعلہ۔ ان کی کتاب ہے الحق الدامغ، اور بہت سی کتابیں ہیں میں نے پڑھی ہے، یہ عرب ہے۔ شیخ احمد الخلیلی، شیخ سعید ہے جس نے الطاعون الجارف 4 بڑی جلدوں میں لکھی ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ پر جو اعتراضات کیے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ پڑھائیں، لیکن کس کو پڑھائیں؟ اس وجہ سے ہم مختصر کتابیں ہوتی، کتابیں لمبی ہوتی، مختصر کر کے ان کو ختم کرنا ہمیں ہوتا ہے، ورنہ یہ چیزیں، ان کا جواب آج تک کسی نے کائنات میں لکھا نہیں ہے۔ الطاعون الجارف، شیخ سعید غضب کا انسان ہے، غضب کا ذہین آدمی، یہ اباضی فرقہ ہے۔ اس زمانے میں خوارج کہتے تھے، موجودہ مسند الربیع جیسے ہمارے بخاری شریف ہے، ان کے لیے مسند الربیع امام ربیع کی کتاب ہے میرے پاس یہ ساری چیزیں، اس کی روایتیں سارے بخاری سے ماخوذ ہیں، بخاری اور مسند احمد سے۔ تو پہلے حدیث کا انکار سب سے پہلے خوارج نے کیا، پھر اس کے بعد معتزلہ نے۔ معتزلہ یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن حدیثوں کو وہ ایسی تحریفات اس میں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، الامان الحفیظ۔ تو اس لیے معتزلہ بھی پرویزی کی طرح دبے الفاظ میں کہ ہم حدیث صحیح کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی حدیث کو نہیں مانتے۔ پھر یہ اس فتنے کے خلاف اس زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب الآثار المرسلہ، کتاب الآثار المرسلہ۔ حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، جنت کی چابی وہ یہی ہے کہ سنت سے استدلال کرنا، سنت حدیث ہے۔ مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کتاب الاعتصام بالسنہ، الاعتصام بالسنہ، سنت رسول سے استدلال کرنا، اس کو مضبوط پکڑ لینا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ۔ باقی موجودہ زمانے میں بہت لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی، السنت و مکانتها اچھی چیز ہے، لیکن مجھے سب سے جو اچھی کتاب لگی، مفتی رشید نے لکھی، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا، لیکن سب سے بہترین چیز ہے وہ السنت قبل التدوین، السنت قبل التدوین، دکتور محمد عجاج الخطیب کی ہے، السنت قبل التدوین۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ فتنہ جو خوارج اور معتزلہ سے اٹھا، اور یہ کتابیں جیسے رد میں مختلف زمانوں میں کتابیں لکھی گئی، پھر یہ فتنہ دب گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ
عبداللہ چکڑالوی جو لاہور میں امام اور خطیب تھے، یہ غیر مقلد تھا، غیر مقلد برائے نام غیر مقلد تھا، غیر مقلدیت چھوڑ کر کے اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے، خود ساختہ اہل حدیثیت کو چھوڑ کر کے یہ مرتد بن گئے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پرویز یہ غلام احمد قادیانی یہ بھی غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، یہ بھی اسی طرح۔ اور اس کے ساتھ مولوی احمد حسن وغیرہ جو بہت سے اہل حدیث مولوی وہ جو مرتد بھی ہو گئے، اس کے ہاتھ پر انہوں نے یہ کہ بیعت کی۔ تو عبداللہ چکڑالوی جو غیر مقلدیت کو چھوڑ کر کے پھر کھل کر کے اعلان کر دیا اس نے حدیث کے انکار کا۔ اس کے بعد حافظ اسلم جیراج پوری ہے، یہ حضرات ہم سے پہلے گزر گئے، ہم نے نہیں دیکھا۔ البتہ غلام احمد پرویز کو جس کی تفسیر لغات القرآن، سمجھے، جس کی تفسیر لغات القرآن، اس کی کیسٹیں بھی ملتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ میموری اور MP3 یہ چیزیں تو تھی نہیں، یہ بھی نہیں تھی، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں کیسٹیں تھی، ٹیپ ریکارڈر تھا، تو اس کی کیسٹیں اس منحوس کی ہے، غضب کی اردو ہے، اس کی اردو غضب کی۔ اور لغات القرآن جب آپ پڑھیں گے نا، اس کی اردو کو دیکھ کر کے صرف لفاظی ہے، حقائق کچھ بھی نہیں ہے، لفاظی اس خبیث کی، سمجھے، لغات القرآنوں کی۔ یہی حال ہے سر سید احمد خان کی، وہ بھی منکر حدیث ہے۔ چنانچہ سر سید احمد خان کی تکفیر کی علماء ہندوستان نے، اور اس نے چند اصول اپنے بنائے، خبیث نے اپنے اصول اس نے بنائے، سمجھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی بھی اس نے بنائی، یہ کی وہ کیے، سمجھے۔ یونیورسٹی والے تو اس کو ایک پیغمبر سمجھتے ہیں، یہ جو جدید تعلیم یافتہ ہے، لیکن آخر میں میرے رب نے اس کو ایسے بیماری کا شکار کر دیا کہ وہ اپنے گھر میں 2-3 مہینے پڑے، بیٹا اس کا محمود تھا۔ یہ امت اخبار نے اس پر باقاعدہ تفصیلات شائع کی۔ آخر کار گھر والے اس سے تنگ آ گئے، جوتے لگا کر بیماری حالت میں گھر سے نکالا، تو وہ اپنے کسی مرید کے گھر میں رہا، تو اسی طرح مرا۔ ہندوستان کے علماء نے اس کی تکفیر کی اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ حضرت اقدس نے اس کے خلاف تصفیۃ العقائد لکھی، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی نے تصفیۃ العقائد، سمجھے۔ یہ سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی۔ تو عبداللہ چکڑالوی وہ معتزلہ اور خوارج کے بعد پھر یہ کہ عبداللہ چکڑالوی آ گیا۔ عبداللہ چکڑالوی کے بعد پھر اللہ کا حافظ اسلم جیراج پوری ہے، سر سید احمد خان ہے، مولوی چراغ علی ہے، غلام احمد پرویز ہے، یہ لوگ بعد کے ہیں۔ غلام پرویز کی کیسٹیں بھی ملتی ہے، اور ان کا رسالہ طلوع اسلام نکلتا تھا، ماہنامہ ان کا رسالہ آتا تھا، بہت دنیا کو اس نے گمراہ کر دیا۔ ہمارے اپنے بہت سے عزیزوں کے ہاتھ پہ لگے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ لوگ انہوں نے پرویزیت چھوڑی، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ یہ فتنہ دب گیا۔ پھر اب یہ جو مکی ہے، طاہر مکی ہے، فلانا مکی، یہ سب بے ایمان اس قسم کے مرتد ہیں، سمجھے۔ ان کے بیٹے جامع فاروقی میں انہوں نے پڑھا کس انداز میں، حبیب الرحمن صدیقی، یہ سارے، اور اس وقت شیخ محمد ہے، یہ اس کے پھر خود ایک بیاض آپ کو دیں گے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور نیچے لکیر اس کے خالی ہے، اوپر حاشیے بھی خالی ہے، صفحات پیچھے خالی ہے، کہ خود ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے، خود ریسرچ کرو اور تحقیق کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ان کو نہ صرف نہ نحو نہ فقہ نہ اصول فقہ نہ حدیث نہ اصول حدیث نہ تفسیر نہ اصول تفسیر، کسی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اردو دان اور یہ انگریزی خود مفسر اور محدث بنتے ہیں، یہ خود ہی مفسر بنتے ہیں، تو ہر ایک کو یہ بیاض دیتے ہیں۔ داڑھی منڈے لوگ ہیں، سمجھے، داڑھی منڈے قسم کے لوگ، اور یہ پھر ریسرچ کر کے، سمجھے۔ جیسے کہ ایک ساتھی ہے کہ مرزا محمد علی، آپ نیٹ پہ آپ نے سنا ہوگا، داڑھی رکھی، پگڑی رکھی، وہ مجتہد ہے۔ اس وقت اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجتہد ہے، سمجھے۔ تو ایک دن ایک ساتھی نے مجھے سنایا، تو انہوں نے کہا کہ شک تو کبھی انبیاء کو بھی ہوتا ہے، سمجھے میں۔ اور پھر یہ کہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہ کیف کو شک کے لیے سمجھ رہا ہے۔
آیا سمجھ میں؟ یہ لفظ کیف یہ شک کے لیے آتا ہے، اس کو یقین ہے کہ محیی بھی تو ہے، یحیی بھی اللہ کی ذات، یمیتو بھی اللہ کی ذات، وہ صرف کیفیت مجھے بتا دو۔ اب آدمی اگر پڑھا ہوا ہو نا، جیسے بخاری بھی شروع کرے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، لیکن کیف جب آپ جانتے نہیں ہیں کہ کس لیے اس کا اصل معنی کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی چونکہ نبیوں کو بھی شک ہوتا ہے، سمجھے؟ اب کوئی آدمی اس کو بتا دے کہ کیفت ہو، وہ حالت کی کیفیت پوچھ رہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے، شک مجھے نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سمجھے؟ یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کیفہ کو وہ شک کے لیے قرار دے رہا ہے۔ جب آدمی نہ پڑھے اور لغت سے واقف نہ ہو تو اردو ترجمہ پڑھ کر کے پھر آگے وضاحت اپنی ہوتی ہے، تفصیل اپنی ہوتی ہے۔ خیر یہ فتنہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ معتزلہ خوارج سے چلا، اور پھر یہ کہ عبداللہ چکڑالوی پہ درمیان میں امام شافعی اور ان حضرات کی کتابیں رد میں نے آپ کو بتائی، پھر عبداللہ چکڑالوی، پھر حافظ اسلم جیراج پوری، مولوی چراغ علی، اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے غلام پرویز، اور موجودہ زمانے میں یہ لوگ ہیں مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، یہ حبیب الرحمن صدیقی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے یہ ہمارے اکابرین کی اولاد ہے۔ عمر عثمانی، یہ مولانا ظفر عثمانی کی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے اولاد ہے، لیکن تھانوی لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں، سمجھے بھی؟ تھانوی حضرات اس کو یہ چھپاتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا اس کو چھپاتے ہیں، یہ مرتد گزرے سارے کے سارے، کتابیں ان کو انہوں نے ڈسمس کر دی، میرے پاس وہ کتابیں ہیں ان کی، فقہ القرآن وغیرہ، یہ ان کے عمر عثمانی وغیرہ کی میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اب مسئلہ سمجھ لینا، منکرین حدیث کی بنیادی 3 اعتراضات ہیں جن کا خلاصہ ہے، 3 اعتراضات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کے ذمہ صرف تبلیغ ہے، نبی واجب الاطاعت نہیں ہے، نبی واجب الاطاعت نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، نبی کے ذمہ علی لزوم کے لیے آتا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ، نبی کی ذمہ داری تبلیغ ہے، ایک۔ دوسرا، اگر نبی واجب الاطاعت ہے تو للصحابہ، صرف صحابہ تک اور صحابہ کے لیے، اور ما بعد صحابہ کے بعد آنے والے صحابہ، چونکہ براہ راست آپ کو دیکھتے ہیں، ما بعد صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں قیامت تک، ان کے لیے نبی واجب الاطاعت نہیں ہے، اور نبی کے اقوال، نبی کے افعال واجب الاطاعت نہیں ہے، بس ہمارے لیے صرف قرآن ہے۔ تو دوسرا اعتراض یہ ہے، دوسرے کا خلاصہ، کہ پہلی بات تو نبی صرف تبلیغ آپ کے ذمہ ہے، آپ واجب الاطاعت نہیں ہے، آپ بات پہنچائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف صحابہ کے لیے، صحابہ تک، صحابہ کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ احادیث کی تدوین 150 سال بعد میں ہوئی ہے، احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور احادیث کے جو روات ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ان میں سچے بھی ہیں، ان میں جھوٹے بھی ہیں، جھوٹے قسم کے روات ہیں، اور ان جھوٹے راویوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ آیا سمجھ؟ یہ 3 اعتراضات ہیں، تینوں کے متعلق میں عرض کروں گا، یہ بنیادی۔ جہاں تک پہلا کہ نبی کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے، نبی واجب الاطاعت نہیں ہے۔ قرآن کو ہم خود بخود سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو ہم خود بخود سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ أَلِف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۔ نبی کے قول اور فعل اور نبی کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر کے رکھا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، سب اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یا بل ہوا آیات بینات، یہ واضح آیات ہے، الف لام را تلک آیت الکتاب المبین، مبین بالکل واضح کھلم کھلا۔ یہ جواب یہ ہے مولانا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اس کا تعلق نصائح سے ہے، ترغیب اور ترہیب اور مواعظ سے اس کا تعلق ہے، اور جہاں تک مسئلہ احکام کا ہے، احکام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مواعظ، ترغیب اور ترہیب اور نصائح، یہ آسان ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا۔ احکام شرعیہ، فرعیہ، استخراجیہ، قیاسیہ
غیر منصوصہ دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص سے ان کا جو استنباط کیا جاتا ہے، یہ ہر ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، اور خود آیت کے اندر قرینہ موجود ہے للذکر، نصیحت کے لیے، امور آخرت سے، ترغیب سے، ترہیب سے جن آیت کا تعلق ہے وہ بالکل آسان ہے۔ فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ باقی احکام سے اس کا تعلق نہیں ہے، احکام تک ہر بندے کے رسائی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری آیت تھی بل ہوا آیت بینات، تیسری آیت الف لام را تلک آیت الکتاب المبین، مبین اور بینات، اس کا تعلق اعتقادیات سے ہے، خیال کر لینا مولانا۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ نے ابھی تک پاپڑے بیچتے رہے۔ عقائد جو ہوتے ہیں وہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہوتے ہیں۔ عقائد قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، یعنی عقائد جن دلائل سے آپ ثابت کریں گے وہ ہوں، ضروری ہے قطعی الثبوت بھی ہوں اور قطعی الدلالت بھی ہوں۔ اس کا تعلق اعتقادیات سے ہے۔ عقائد بالکل واضح الدلالت ہوتے ہیں، اور ان پر آیتیں یا احادیث متواترہ جو دلالت کرتی ہیں وہ بالکل مبین اور بینہ کی شکل ان کی ہوتی۔ اس کا تعلق باحکام شرعیہ اور فرعیہ سے نہیں ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ دوسرا اعتراض ان کا، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ واجب الاطاعت ہے، آپ صرف صحابہ کے لیے، آپ واجب الاطاعت ہے صرف صحابہ کے لیے ہے۔ تو جواب ذرا سمجھ لینا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ لوگ اس وقت ناس بیٹھے ہوئے یا نسوار بیٹھے ہوئے؟ بولو، آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے ناس ہے یہ سارے کے سارے یا نسوار ہے؟ قیامت تک آنے والے سارے کے سارے ناس ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ ایک، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، سمجھتے ہیں؟ کافۃ للناس، یہاں بھی اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین قیامت تک عالمین ہی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن رحمت ہے، حدیث رحمت ہے، محمد خود رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے۔ رحمت للعالمین، عالمین تک، صرف عالمین میں صحابہ نہیں ہے، قیامت تک آنے والے لوگ داخل ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ آپ کی اطاعت صرف صحابہ پر لازم ہے، یہ محدود ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا اور ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور اسی طریقے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر کیا تبارک الذی نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تیسرا اعتراض ہے مولانا، وہ ہے کہ حدیث کی تدوین بعد میں ہوئی ہے، حدیث کی تدوین بعد میں ہوئی ہے، اور روات قابل اعتماد نہیں رہے ہیں۔ حدیث کو نقل کرنے والے جو روات ہیں وہ قابل اعتماد نہیں رہے۔ اب جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ روات الحدیث ہم روات القرآن و روات القرآن ہم روات الحدیث۔ یہ گل تو یہ ہے جی، یہ سب سے بہترین چیز۔ روات الحدیث ہم روات القرآن و روات القرآن ہم روات الحدیث، جو حدیث نقل کرنے والے لوگ ہیں، جن واسطوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے انہی واسطوں سے حدیث پہنچی ہے، جن واسطوں سے حدیث پہنچی ہے انہی واسطوں سے قرآن پہنچا ہے۔ تو قرآن کے پہنچانے کے سلسلے میں وہ قابل اعتماد ہے اور حدیث کے سلسلے میں وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے اور یہ کیا ظلم ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ روات الحدیث ہم روات القرآن، ناقلین حدیث بینی ناقلین قرآن ہے۔ صحابہ نے تابعین کو پہنچا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا۔ اگر صحابہ اور تابعین
جو قرآن پہنچانے کے اندر قابل اعتماد ہے تو حدیث پہنچانے میں کیوں ناقابل اعتبار ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ زور لگائیں گے، اس کو سمجھو، زور لگائیں گے کہ جی قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہے اور حدیث کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن کی گارنٹی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ آیت ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ جواب اس کا یہ کہ یہ آیت تمہارے دادا نے تمہیں بتایا؟ یہ آیت صحیح ہے یا یہ آیت صحیح محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے؟ قرآن محفوظ ہے، یہ آیت محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ جو اس کی گارنٹی یہ بھی محفوظ ہے۔ یہ آپ کو کس نے پہنچایا؟ یہ آیت خود آپ کو کہاں سے پہنچی؟ یہ آیت آپ کو صحابہ سے پہنچی۔ سمجھے؟ جو گارنٹی ہے جس کو تم اصلی قرار دے رہے ہو کہ اس گارنٹی کے ذریعے سے یہ آیت گارنٹی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، یہ گارنٹی خود صحابہ نے آپ کو پہنچایا۔ تو اس لیے اس آیت کے سلسلے میں جیسے قابل اعتبار ہے، حدیثوں کے سلسلے میں بھی قابل اعتبار۔ پھر یہ آیت ہماری دلیل ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا، وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ حافظ ہے اور قرآن محفوظ ہے۔ اور قرآن کہتے کس کو ہے؟ آپ نے پڑھا وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، بولو وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا۔ قرآن تو الفاظ، نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اب الذین یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کا معنی میں کرتا ہوں صلاۃ تحریک الصلوین سے ہے۔ تحریک الصلوین، صلاۃ کا معنی سورین کو حرکت دے دینا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو میں کہتا ہوں لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے۔ بولو، صلاۃ پر تو پوری ہو گئی صلاۃ، تحریک الصلوین۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ مسئلہ تو پورا ہو گیا۔ صلاۃ کا معنی دعا، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں جب نماز کا وقت آتا ہے، اللہ مجھے 6 لاکھ روپے دے دے، اللہ پشین سے آیا ہوں 6 لاکھ۔ دوسرے پٹھان نے کس کر کے تھپڑ مارا، اس نے کہا تم ریٹ کیوں خراب کرتے ہو؟ بولو، دوسرے پٹھان نے تھپڑ مارا، اس نے کہا تم ریٹ کیوں خراب کرتے ہو؟ 6 لاکھ تم کعبۃ اللہ کے اندر اللہ سے 6 لاکھ مانگتے ہو، 6 لاکھ کی تمہیں ضرورت تھی، میں پشین میں تمہیں دے سکتا تھا۔ یہ 6 لاکھ اگر آپ کو لینا تھا تو میں پشین میں بھی دے سکتا تھا آپ کو۔ پشین چھوڑ کر کے تو آیا یہاں پر کعبۃ اللہ میں اور مسجد حرام میں کیا مانگ رہے؟ 6 لاکھ مانگ رہے، شرم نہیں آتی؟ یہ 6 لاکھ میں پشین میں دے دوں گا، یہاں کروڑ سے شروع کرو۔ یہاں شروعات جو ہوگی، ابتدا وہ کہاں سے؟ کروڑ سے ہوگی۔ تو نماز کا وقت آتا ہے، صلاۃ میں ہاتھ کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ صلاۃ کا معنی توجہ کے التفات کیا آتا ہے، سمجھے؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، سمجھے؟ صلاۃ کا معنی ٹھیڑی لکڑی کو سیدھے کر دینا، میں ایسا ٹھیڑا ہوں، جب نماز کا وقت آ گیا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں، صلاۃ ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن وہ اسم للنظم، قرآن محفوظ ہے، تو صرف الفاظ محفوظ ہے یا معنی محفوظ ہے؟ معنی بھی محفوظ ہے، قرآن دونوں کا نام ہے، وہ اسم للنظم والمعنی جميعا، نظم اور معنی۔ تو کون سا معنی صلاۃ کا؟ زکوٰۃ کا کون سا؟ زکوٰۃ کا معنی پاکی کے ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکی کے، لہذا آ گیا میں اپنے مال کو سونا چاندی ان پر زنگ چڑھ گیا تھا، ان کو صابن لگایا، صاف کیا، پاک ہو گئے، خود اپنے آپ کو صابن لگایا، اسے زکوٰۃ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو زکوٰۃ کا کون سا معنی مراد ہے اور صلاۃ کا کون سا معنی مراد ہے؟ حج کا معنی ارادہ کرنا ہے، بیت اللہ کا ارادہ۔ حج میں کون کون سی چیزیں ضروری ہے؟ صوم کا معنی رکنا ہے، مطلقاً لغوی معنی رکنا، سمجھے؟ تو قرآن نام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن محفوظ ہے، اسم اور نظم دونوں کا معنی قرآن ہے، دونوں قرآن ہے۔ تو اس معنی کو محفوظ، ہم کہتے ہیں یہی معنی، یہ معنی ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ قرآن جب محفوظ ہے نظم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، تو قرآن کی اس آیت کا مقصد اور معنی کیا ہے یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے
کہ یہ ہے، یہاں صلاۃ کا یہ معنی مراد ہوگا کہ فجر میں نبی نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، اس انداز پہ پڑھی ہے، پوری تفصیل۔ ظہر میں آپ نے 4 پڑھی ہے، پوری تفصیل اس میں موجود ہے، لہذا لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، یہ اس کا معنی نہیں بنے گا، اس کا معنی توجہ بھی نہیں ہوگا، اس کا معنی التفات بھی نہیں ہوگا، سمجھیں، اس کا معنی تعظیم بھی نہیں ہوگا، اس کا معنی دعا بھی نہیں ہوگا۔ سمجھتے ہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ روات الحدیث ہم روات القرآن، حدیث کے جو روات ہیں بینی قرآن کے روات ہیں۔ ایک اعتراض ان کا یہ 3 بنیادی ہو گئے، میں نے آپ سے جواب عرض کر دیا۔ ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں کافی ہے یا ناکافی ہے۔ آپ کہتے قرآن کافی ہے، کہتے پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہتے قرآن کافی نہیں ہے تو آپ مرتد ہوتے ہیں، ایسے پکڑتے آدمی کو، سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن ہمیں کافی ہے اصول کے اعتبار سے، اصول اور ضوابط کلیہ کے اعتبار سے، باقی جزیات قرآن میں ہے ہی نہیں ہے، جزیات اور تفصیلات نہیں ہے، وہ حدیث ہمیں بتائے گی۔ قرآن کافی ہے، مجمل ہے، اور اس اجمال کی تفصیل حدیث کر رہی ہے، یہ وہ انشاءاللہ آیتیں حدیث ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح حدیث اس کی تفصیل کر رہی ہے۔ سمجھے؟ 5واں اعتراض ان کے یہ ہے کہ نبی سے تو خطائیں بھی ہوئی ہے، کتنے مقامات پر قرآن نے کہا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ آ گئی کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں اجتہادیات میں یہ ہوتا، لیکن جب تک تنبیہ نہیں آئی تھی صحابہ بھی اس کو ضروری سمجھتے تھے کہ محمد واجب الاطاعت ہے، صحابہ بھی اسی اجتہاد پر عمل کرتے تھے، معلوم یہ ہوتا کہ نبی واجب الاطاعت ہے، اور جب تنبیہ آ گئی۔ چھٹی بات ایک یہ ہے، آپ نے خود فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، مدینہ میں جب آ گئے تو انصار نے کہا کہ انصار سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ نر کھجور کا خوشہ نکال کر کے مادے میں لگاتے ہیں تو کھجور عمدہ بنتی ہے، گھٹلی بھی آ جاتی ہے، ذائقہ دار بن جاتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر نہیں، فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرو، اور لاکھوں کے ان کی کھجور کی فصل تباہ ہو گئی، کھجوروں کو نہیں ملے۔ تو اس موقع پر فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، اب پرویزی اس کا معنی کرتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، الو کا پٹا، دنیا کی چیزیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، دین میں محمد رسول اللہ، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کی امور مجھ سے زیادہ جانتے ہو، دینیات میں محمد رسول اللہ واجب الاطاعت ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ 7واں ایسا ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جب تک کہ قرآن کو یکجا جمع نہیں کیا گیا تھا آپ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد رافع ابن خدیج کی روایت ہے کہ نسمع منک اشیاء یا رسول اللہ افنکتبها قال اکتبوا ولا حرج فی ذلک، آپ پڑھیں گے رافع ابن خدیج کی روایت ہے، نسمع منک اشیاء یعنی اشیاء کا معنی احادیث، بہت سے احادیث آپ سے سنتے ہیں، افنکتبها یا رسول اللہ، حضرت ہم لکھ لیں، قال اکتبوا ولا حرج فی، لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو داؤد میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عمر، رسول پاک یہاں مجلس میں تشریف فرماتے گفتگو فرما رہے تھے، اس کو لکھ رہا تھا عبداللہ ابن عمر، دوسرے صحابی نے منع کیا تو حضرت نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا کیوں منع کر رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ سے معلوم کرے کہ کون سی بات دین کی ہے کون سی دین کی نہیں ہے، آپ کی ہر بات کو لکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اترکو، اس کو چھوڑو، لکھتے رہے، لا یخرج منی الا الحق، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، لا یخرج منی الا الحق، اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے حق کے، یہ سارا دین ہی دین ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبہ دیا
حجۃ الوداع کے موقع پر فقال رجل من اہل الیمن یسمى بأبی شاہ، ابو شاہ جس کا نام تھا اہل یمن میں سے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے لکھوا دو جو آپ ارشادات فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، لکھو ابو شاہ کو لکھ کر کے دے دو۔ سمجھتے ہیں؟ یہ ہو گیا۔ یہ ان کے چھوٹے موٹے سے چند اعتراضات تھے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب یہ ہے کہ چند آیت مختصر میں اشارہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ هذه الآیات كلها تدل على حجیت الحدیث، یہ ساری آیتیں حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ لے لیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے وہ ہیں کہ جو تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو آپ پر نازل ہو گئی، کلمہ ما عموم کے لیے جو آپ پر نازل ہو گئی ہے، چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، وہی خفی وہی حدیث ہے۔ اور ختم نبوت پر بھی یہی دلیل ہے، ما انزل الیک جو تجھ پر نازل ہو رہا، وما انزل من قبلک تجھ سے پہلے تورات اور انجیل جو نازل، یہ نہیں کہ وما ینزل بعدک جو آپ کے بعد قادیانی مرتد پر جو نازل ہو جائے۔ سمجھتا مولانا؟ تو بما انزل الیک کلمۃ ما عموم کے لیے ہے، کلمہ ما عموم کے لیے۔ یؤمنون بما انزل الیک من وحی جلی او وحی خفی، چاہے وحی جلی ہو جو کہ قرآن ہے، وحی خفی جیسے کہ حدیث ہے، یا وحی مطلوع جیسے کہ قرآن ہے، یا وحی غیر مطلوع جیسے کہ حدیث ہے، یا وحی متعبد التلاوت جیسے کہ قرآن ہے، وحی غیر متعبد التلاوت جیسے کہ حدیث ہے، یا وحی موجز جیسے کہ قرآن ہے، یا وحی غیر موجز جیسے کہ حدیث ہے۔ آپ کی مرضی ہے جی۔ نور الانوار کا خانہ خراب تو آپ نے کیا ہے نا؟ جی ہاں کہتے ہیں ہاں۔ یؤمنون بما انزل الیک من وحی جلی او خفی، جی اس پر آگے چلو مولانا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین، ایسا رسول ہو پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین، حفاظ اور قراء کی طرح تلاوت کرے، ویعلمون الکتاب حلالہ کالفقہاء والمجتہدین، والحکمت اور حکمت کی تعلیم بھی وہ نبی دے دے۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الحکمت ہی السنت، امام شافعی فرماتے مجھے معلوم نہیں ہے، لا اعلم احدا فی انہ یقول، میں اس میں کسی آدمی کو بھی نہیں جانتا ہوں کہ جو یہ کہہ دے کہ سنت حکمت سے حدیث مراد نہیں، میرے ذہن میں ایسا کوئی مولوی نہیں ہے۔ یہ پہلا پرویز مرتد ہے۔ ہاں ملنگو، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو یہ کہہ دے کہ حکمت سے حدیث مراد نہیں، ایسا کوئی آدمی میں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ یعنی بالاتفاق، باتفاق اہل سنت والجماعت، باتفاق المسلمین، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ سمجھتے ہیں؟ لہذا حدیث آ گیا۔ تیسرا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس جہت پر 16-17 مہینہ آپ نے یہ کہ نمازیں پڑھی اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا الا لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون نبی کی پیروی کرتا ہے کون پیروی نہیں کرتا، دونوں میں تمیز کرنا مقصود ہے۔ اب 16-17 مہینہ آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے، ترمذی میں بھی ہے کہ آپ جب مدینہ ہجرت کی تو 16-17 مہینہ آپ کو حکم ہو گیا کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ قبلہ منسوخہ کیا ہے کہ قبلہ منسوخہ کو بھی ہم نے قبلہ بنایا تھا، کتنے دن کے لیے اس کا ذکر نہیں ہے، 16-17 مہینہ، یہ بھی حدیث میں ہے۔ ہو گیا مولانا؟ چوتھا، اگرچہ آپ سو بھی گئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، درمیان میں سو گئے تھے نا تھوڑا سا، شعیب، ہاں یہ دیکھیں اللہ والے لوگ سچ بھی بولتے ہیں، سمجھیں نا؟
حالانکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ انسان کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، انسان بڑا کمزور ہے، اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ساتھی کالے رنگ کے پلاسٹک کے وہ آتے ہیں چشمے، 10 روپے کے بھی آتے ہیں، 20 روپے کے بھی آتے ہیں، جن ساتھیوں کو گنجائش نہ وہ مجھ سے پیسے لے لیں، سمجھے؟ یہ چشمے لیں، اس لیے کہ آپ سوئیں گے آرام سے، راحت سے، اور آپ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، سبق کا بوجھ آپ پر، آپ کی طبیعت، اصل میں صحت ہے، تندرستی ہے، طبیعت میں نشاط ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے، جہان ہے، جان نہیں کچھ نہیں۔ واہ واہ، ہمارے والد صاحب نے، سمجھے بھائی، ہماری امی نے اس کو دیا ہے 5 روپے، اس نے خریدا ہے، سمجھے بھائی، کالے رنگ کے چشمہ والد صاحب نے لایا ہے، آئے سمجھے؟ اب پوتا غریب اس کے پاس نہیں ہے اور دادا کے پاس چشمہ آ گیا۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ گڑبڑ کرو گے، تم سے صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے ابھی اجازت ہے، فالآن باشروہن، راتوں کو ہم بستری کرو بیویوں کے ساتھ، سمجھے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورا دن آپ نے روزہ رکھا، مغرب کو آپ نے افطار کر دیا، اس کے بعد آپ جاگ رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، سمجھ شیری میں آ گئی، اور ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کی آنکھ لگ گئی، مغرب کے بعد آپ نے کھایا، تھوڑی دیر کے بعد آپ سو گئے، پھر آپ اٹھ گئے، اب نہ پوری رات نہ کھا سکتے ہیں، نہ ہم بستری کر سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہم بستری کر سکتے ہیں، اور اگلے دن پھر اسی افطار کے ٹائم پہ تو افطار کر لیا، گھر والوں نے سب نے افطار کر لیا، اور رات کو عشاء کے بعد حضرت عمر نے آ کر کے بیوی سے کہا کچھ ہونا چاہیے، تبدیلی آئیں، انقلاب آنا چاہیے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ کچھ انقلاب آنی چاہیے۔ تو ہماری اماں نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی، میری آنکھ لگ گئی تھی افطار کرنے کے بعد اور میں سو گئی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری عورتوں کے بہانے ہیں، اس طرح کبھی درد سر ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے، سمجھے؟ اور آج یہ ہے کہ میں سو گئی تھی، کسی صورت نہیں چھوڑنا، سمجھے؟ تو حضرت سے صبر نہ ہو سکا، چونکہ ایک مرتبہ آنکھ لگی تو راتوں کو اجازت اس کے بعد نہیں تھی، آدمی ہم بستری نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کمزور ہو، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ خیانت آپ لوگوں نے کی ہے، صبر نہیں ہو سکتا، اب ہماری طرف سے اجازت ہے، فالآن باشروہن، پہلے ممانعت تھی، اب باشرو، الامر بعد الحظر، ممانعت کے بعد امر جو آتا ہے وہ صرف اباحت کے لیے، اب اجازت ہے، لہذا باشرو واجب نہیں ہے، الامر للوجوب جو آتا ہے نا وہ وجوب کے لیے یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ الامر بعد الحظر، بعد المنع، بعد الممانعت، ممانعت کے بعد جو امر آتا ہے وہ للاباحت، اباحت کے لیے ہوتا ہے، تو صرف اب آپ کے لیے مباح ہے، فالآن باشروہن، سمجھ؟ اب ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ممانعت تھی پہلے راتوں کو آدمی ہم بستری، یہ کہاں ہے، یہ کدھر تھے؟ اس کا ذکر ابو داؤد میں حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا، تو روزے کے اندر 3 تبدیلیاں آئی ہیں، نماز میں 3 تبدیلیاں آئیں، ہم پہنچیں گے وہاں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ چلیے گا 5واں مسئلہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مولانا خیال کر لینا بزرگان دین، ایک ہے اتباع اور ایک اطاعت، غیر مقلد نہ بنو، اطاعت عام مطلق ہے، قول میں بھی اطاعت ہوتا ہے، فعل میں بھی، اطاعت فی القول و فی الفعل، اور اتباع صرف فی الفعل ہوتا ہے، اتباع فی الفعل ہے، سمجھے؟ اتباع فی الفعل، اور پھر اتباع عام ہے، اتباع چاہے بھی دلیل ہو یا بلا دلیل ہو، محمد رسول اللہ خود دلیل ہے، آپ کے اقوال بھی دلیل ہے، اور ایک اتباع مذموم ہے، یہ اتباع محمود ہے، اور ایک اتباع مذموم ہے، وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اتباع بدلیل ہوتا ہے اور تقلید بلا دلیل ہے، یہ حضرت سے تسم ہو گیا جس کو آج تک ہم بھگت رہے، تقلید بھی عام ہے، تقلید محمود، تقلید مذموم، سمجھے؟ اسی طریقے پر اتباع محمود، اتباع مذموم، اور یہ کہا کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے، اسے ضروری نہیں ہے، وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ میں کون سی دلیل ہے؟ اتباع کا لفظ آ گیا،
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اطاعت عام مطلق ہے قول میں اور فعل میں، اور اتباع یہ اخص ہے فی الفعل، اس لیے میرے فعل میں قول میں بھی میں واجب الاطاعت ہوں اور فعل میں بھی واجب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی فی صلاتی وفی زکاتی وفی الحج والصوم وفی جمیل عبادات، میرے اتباع کرو مجھے دیکھو۔ ہو گیا مولانا؟ اور چلو، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر ہر رسول مطاع ہوتا ہے۔ دنیا مطیع ہوتی ہے، نبی مطاع ہوتا ہے، لوگ مطیع ہوتے ہیں، نبی مطاع ہوتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ نبی کا کام صرف کیا ہے؟ تبلیغ ہے، اور نبی واجب الاطاعت نہیں ہے، یطاع الا لیطاع باذن اللہ، نبی مطاع ہوتا ہے، دنیا مطیع ہوتی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ تابعین تبع تابعین اور موجودہ جامع صدیقیہ کے سارے مطیع ہے، نبی مطاع ہے۔ چلیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ هو القرآن واطیعوا الرسول هو الرسول، واولی الامر منکم هو القیاس، یہ قیاس ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء غیر منصوص، اگر کسی غیر منصوص کے اندر تمہارا جھگڑا ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناجائز ہے، فردوه الی اللہ الی القرآن والی الرسول الی الحدیث، سمجھتا ہے؟ ذالک خیر واحسن تاویلا، ذالک الرد خیر، اس طریقے پر لوٹانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، قرآن سے اس کو معلوم کر دو۔ فإن تنازعتم فی شیء فی مسئلۃ جدیدۃ غیر منصوص علیہا، کسی مسئلہ جدیدہ حادثہ کے اندر جس کی کوئی تصریح نہیں ہے، فردوه الی اللہ والرسول، اس لیے ہم اس کو قیاس کریں گے۔ القیاس المستنبت من هذه الاصول الثلاثه من القرآن والسنة والاجماع، اعلم ان اصول الشرع ثلاثه الكتاب والسنة والاجماع، والاصل الرابع القیاس المستنبت من هذه الاصول الثلاثه، پھر توضیح نے آپ کو بتائے وہ قیاس جو مستنبت من القرآن ہو وہ اس کی مثال، قیاس مستنبت من الحدیث اس کی مثال، قیاس مستنبت من الاجماع اس کی بھی مثال۔ آپ کا دماغ تو ککڑی والا ہے، تم سے تو میں اچھا ہوں، سمجھتا ہے؟ والاصل الرابع القیاس، اطیعوا اللہ هو القرآن واطیعوا الرسول هو الحدیث واولی الامر هو القیاس، سمجھتا ہے؟ ہو گیا؟ اسی میں آ جاؤ مولانا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنا دے جو جھگڑے ان میں اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طریقے پر رہے گا۔ اسی پارے کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ آپ کو بتاتا ہے، حدیث کا سلسلہ لگے اسی بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سمجھتا ہے؟ اسی پارے میں ہے، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، نبی واجب الاطاعت ہے، لیکن جو نبی کی مخالفت کرے گا قول میں اور فعل میں وہ جہنم میں سیدھا، نولی ما تولی ونصلی جہنم، یہ اجماع پر بھی دلیل ہے، حدیث پر بھی دلیل ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنین کے راستے، یہ اجماع کی خلافت کرتا ہے۔ یشاقق الرسول، حدیث کی مخالفت کرتا ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہو گیا؟ آ جاؤ سورہ نحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن ہم نے آپ پر اتار دیا ہے، ایک ہی رات میں اتار دیا، انزلنا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک ہی رات میں انزلنا الیک ذکر لتبین، تبین تفیل ہے، بار 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 آپ بیان کریں، یہ حدیث ہے، لتبین للناس ما نزل، جو 23 سال میں نازل ہو، وہ انزلنا تھا، یہ نزل ہے، جو 23 سال میں نازل ہو رہا اس کو بار بار آپ بیان کریں گے۔ نزل بھی تفیل ہے، تبین بھی تفیل ہے، اور تبین ہو البیان ہو الحدیث، استغفر بچے،
دوسرے الفاظ میں ہم آپ سے کہیں گے انزلنا الیک ذکر تو قرآن ہے، نبی نے اس کو بیان کیا، نبی کا بیان کدھر ہے، کس کی کاپی میں ہے؟ وہ بخاری شریف ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ 23 سال میں اپنے عمل سے بیان کریں گے، ماں اس قرآن کو کہ نزل جو 23 سال میں نازل ہو رہا، ادھر سے ایک رات میں نازل ہو گیا انزلنا، پھر لِتُبَيِّنَ 23 سال آپ اس کو بیان کریں گے، آہستہ 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 آہستہ، تکرار، تفعیل تکرار پر دلالت کرتا، ما نزل جو 23 سال میں نازل ہو رہا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ غور فکر کریں ان کے اندر، یہ قیاس ہے جنہ دا پترہ، مجتہد غور فکر کرتا مسئلے میں، اس لیے انزلنا الیک ذکر لتبین، انزلنا الیک ذکر قرآن ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم حدیث ہے، ولعلہم یتفکرون یہ قیاس ہے۔ اور قیاس کرنے والے قائس ہوتا ہے، قائس قیاس کرنے والا وہ مجتہد ہوتا ہے، اور دو مجتہد تین مجتہد جب کسی بات پر اتفاق کرتے اسی کو کہتے اجماع۔ آپ کا اتفاق وہ اجماع نہیں ہوگا، وہ جماع ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا اجماع امت جو مولوی کہتے ہیں، امت سے امت دعوت مراد لو تب بھی نہیں ہے، امت اجابت مراد لو تب بھی نہیں ہے۔ اجماع امت کا معنی اجماع ائمۃ الامت، بولو اجماع ائمۃ الامت، امت کے ائمہ کا اجماع ہے، آپ کے اجماع کو کون پوچھے گا؟ آگے چلو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، اللہ رسول جب کوئی فیصلہ کرے مومن اور مومنات کو اختیار نہیں رہے گا اللہ اور رسول کے فیصلے پر۔ اللہ کا نام تبرکن ہے، وہ قرآن ہے، اور رسول کوئی فیصلہ کرے وہ آپ کو ماننا ہے، یہ نہیں، یہ حدیث ہے جی۔ سمجھتے ہیں؟ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجلوا دعاء الرسول بینکم، آگے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی مخالفت کرتے، خدا کا عذاب ان پر آئے گا۔ سمجھتے ہیں؟ یخالفون فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، نبی کے امر کی مخالفت نہ کرے، وہی حدیث ہے نبی کا امر۔ اڑے ہو گیا؟ اسی میں سورہ نور کے اندر ہے وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، نبی کی اطاعت قولاً فعلاً تقریراً۔ سمجھتا ہے؟ آگے جا کر کے سورہ والنجم فرمائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کوئی خواہشات کی کوئی باتیں نہیں کرتا، ان وہ الا وحی یوحیٰ، نبی کی طرف وحی ہوتی ہے۔ سمجھتا ہے؟ یہی حدیث ہے جی۔ یہاں ایک آیت رہ گئی سورہ زخرف کے اندر، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ حدیث ہے، او من وراء حجاب، یہ نبی کے دل میں ایسے اللہ ڈال دیتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ او یرسل رسولا، یہ جبریل ہے جو قرآن لے کر کے آتا ہے، او یرسل رسولا، یہ جبریل ہے، الا وحیا، نبی کا الہام اور نبی کے دل میں اللہ، یہ حدیث ہے۔ بچے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، او یرسل رسولا، یہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، جبریل قرآن اور حدیث لے کر کے آئے، یہ تو جبریل ہے، یہ ہو گیا، یہ چلو قرآن۔ الا وحیا کیا ہے؟ الا القان فی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے گا مولوی صاحب، کیا ہے حبیب بشر کیا نام؟ شیر حبیب، شیر حبیب کو ذبح کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام، حرام ظنی ہے، حرام قطعی ہے؟ او امیر صاحب کو ذبح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ظنی ہے، حرام قطعی ہے؟ ہاں قطعی ہے نا، حرام قطعی۔ مجھے الہام ہو گیا ہے
میرے رب نے مجھے بتا دیا، میں بھی مولوی منظور پاپڑے نہیں بیچتا، میں بھی تو قرآن حدیث پڑھتا پڑھاتا ہوں، مجھے الہام ہو گیا عصمت اللہ کو ذبح کر دو۔ آپ فتویٰ دیں گے؟ دارالعلوم والے فتویٰ دیں گے؟ بھائی مجھے الہام ہو گیا، بولو الہام ہو گیا مجھے۔ تو الہام پہلے تو تمہارے جھوٹ ہے، دوسرا اگر سارے علماء دیوبند کو، بریلویوں کو اور اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، سب کو الہام ہو جائے، یہ کائنات کے سارے الہامات ظنی ہوں گے، ظنی حکم ہوگا کہ اس کو ذبح کرو، اور اس کو ذبح نہ کرنا یہ حرام قطعی ہے، ظنی سے قطعی کو ختم نہیں کریں گے۔ بولو ظنی سے قطعی کو ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، چونکہ حرام قطعی ہے اس کو ذبح کرنا، سمجھے؟ اب ظنیات سے اس کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، لیکن لوہے حرام قطعی لوہا ہے، لوہے کو لوہا توڑتا ہے، اس لیے انی اذبحک فانظر انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، سمجھے؟ نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، خواب میں بھی نبی پر الہام اور وحی، سمجھے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ تو اب بیٹا بھی سمجھدار ہے، وہ کسی پٹھان کا بچہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے فانظر ماذا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا کے خواب کو امر قرار دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو تجھے حکم ہو رہا ہے خواب میں وہ امر قطعی ہے، امر قطعی لوہے کو کاٹتا ہے، اب مجھے ذبح کرنا حرام قطعی نہیں ہو گیا، اب مجھے ذبح کرنا واجب قطعی ہے، بولو حرام قطعی ٹوٹ گیا، اب واجب قطعی ہے کہ مجھے ذبح کر دو۔ میرے پیارے ابراہیم کا خواب بھی، وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، دلیل ہے، حدیث ہے، تو میرے پیارے محمد کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اڑے سمجھتا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا۔ ہو گیا؟ چلیے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم، ما کلمت معموم کے لیے، نبی آپ کو جو کچھ بتا دے، جو کچھ دے دے، وہی جلی دے دے تب بھی فخذوا، وہی خفی دے دے تب بھی فخذوا۔ ایک خاتون آ گئی، بخاری شریف میں بھی آپ پڑھیں گے، حدیث کی دیگر کتابوں میں، ایک خاتون آ گئی، اس نے ابن مسعود سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ جی عورتوں کا اپنے جسم کے اندر کھال کو اتار کر کے رنگ بھر دیتی ہے، یہ جائز ہے؟ ہرے رنگ کے رنگ بھر دیتی ہے، یہ پٹھان لوگ زیادہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی کرتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں۔ بی بی شیرین دا یلے گلے ربندی واوا یا لنگینی دا بی بی شیرین، سمجھے نہیں تو پتر ہے؟ تم لوگ واجب القتل ہو۔ میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 30-32 سال پرانی بات ہے، ہنہ اڑک کا سفر کر رہا تھا، ہنہ اڑک اس وقت عروج میں تھا۔ کوئٹے والے پشین والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے۔ تو ہنہ اڑک تو باغات ہی باغات ہے جی، تو ہنہ اڑک کا سفر کر رہا تھا، کوئٹے سے بیٹھ گیا ایک منی بس میں، وہ اس زمانے میں سادی گاڑیاں ہوتی تھی، منی بس میں بیٹھ گیا، اور وہ بڑی بڑی داڑیاں والے پٹھان تھے، ایسے لگ رہے تھے کہ کوئی شیخ الحدیث ہے کسی مدرسے کا۔ جب بی بی شیرین کا اس زمانے میں جب گانا چل رہا تھا تو بڑے اخلاص کے ساتھ وہ پٹھان رو رہے تھے، خشوع خضوع کے ساتھ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، شیخ الحدیث ہے، لیکن حقیقت جب بی بی شیرین کا مسئلہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پتہ چل گیا، سمجھے؟ مولوی صاحب دھاڑ دھاڑ وہ رو رہے تھے۔ میں نے کسی پٹھان، مجھے پشتو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا یہ کیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بی بی شیرین پر، اس پر جو ہے نا مختلف لوگوں نے کہ کون اس کو لے جائے، گروپوں کی لڑائی ہوئی، اس پر بہت سے لوگ شہید ہو چکے، تو ہم اپنے ان شہیدوں کی یاد میں جو ہے نا بی بی شیرین پر لوگ جو ہے نا بہت مرے، سمجھے؟ اور بی بی شیرین کا قصہ، وہ جو پرویز کی جو بیوی تھی وہ بھی بی بی شیرین، اس کا قصہ پھر انشاءاللہ بخاری میں آپ کو سنائیں گے، سمجھے؟ پرویز خسرو جس کی بی بی شیرین ہے، اس پر یہ کہ اس کا بیٹا عاشق ہو گیا، پھر یہ ہے کہ اپنے باپ کو مارا، پھر یہ کہ بیوی نے خودکشی کی، ستیلی ماں تھی اس کی،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پرویز لوگ ہوتے ہیں اس طریقے پر ہوتے ہیں، ان کے بیٹے بھی ان کی بیویوں پر یہ ہے کہ عاشق ہوتے ہیں، سمجھ شریف۔ یہ انشاءاللہ بخاری جلد اول کے اندر مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کچھ پہلے پڑ گیا اپنی ستیلی ماں پر بھی، تو ماں نے خودکشی کی شیرین نے، سمجھے؟ یہ مسئلہ آ گیا۔ خیر، بات کیا چل رہی تھی؟ خاتون آ گئی، اس نے کہا کہ یہ جو رنگ بھر دیتی ہے عورتیں، یہ جائز ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا ابن مسعود نے کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس نے کہا کہ قرأت القرآن فما وجدتہ، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن کے اندر یہ حکم کہیں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے رنگ بھرنا، اس طرح سیاہ کرنا یا ہرے بھرے رنگ کرنا یہ ناجائز ہے۔ میں نے تو حضرت اقدس ابن مسعود نے فرمایا لو قراتی ہے لوجدتی ہے، کراتے وجدتے، اس میں اشباع کرتے ہیں، لو قراتی ہے لوجدتی ہے، اگر آپ قرآن غور سے پڑھتی تو یہ حکم آپ کو ضرور ملتا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ، تو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ پڑھا ہے، یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ تو فرمایا کہ نبی جو کچھ دے دے، تو نبی نے وحی جلی مطلوع کے طور پر ہمیں نہیں بتایا، لیکن وحی خفی میں حدیث میں بتایا کہ یہ ناجائز ہے۔ وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والنامصۃ والمتنمصۃ، سمجھے؟ المغیرات لخلق اللہ، یہ سارا کا سارا آئے گا استغفر بچے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، تو نبی جو کچھ بتا دے وہ ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حرم کے اندر یہ جو بھیڑ ہوتا ہے، زنبور بھیڑ، ڈیمبو پختوں کے سوائے، ہاں غالبوزہ، سمجھے؟ غالبوزہ کیا کہتے پشتوں میں؟ لوازہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ زنبور اگر حرم میں، مسجد حرام میں اگر کسی پر حملہ کرے اس کو مارنے کی اجازت ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا یہ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ فرمایا ہے قرآن میں۔ امام شافعی نے فرمایا قرآن میں ہے۔ کہا کس طرح قرآن میں ہے؟ کہا کہ قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے وصال کے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا۔ اور عمر نے کہا کہ یقتل الزنبور فی الحرم، حرم میں زنبور کو قتل کیا جائے گا، لہذا عمر نے بتایا، نبی نے فرمایا عمر اور ابو بکر کی بھی بات مان لینا، سمجھے؟ ابو بکر عمر کی بات کو ماننا، نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی کی بات قرآن میں ہے تو گویا کہ یہ قرآن میں ہے۔ اس طرح استدلال ہے جی، آیا سمجھ میں؟ سورۃ القیامہ کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ لا تحرک به لسانک لتعجل به اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ، قرآن کو تیرے سینے کے اندر جمع کریں گے، قرآن تیرے سینے سے نکلے گا نہیں، اس لیے کہ استاد اللہ ہے، شاگرد محمد ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا سبق پڑھائیں گے قیامت تک بھولے گا بھی نہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ، سمجھے؟ قرآن تیرے سینے میں، جلد بازی نہ کرو، کوئی آیت کوئی لفظ آپ سے چھوٹے گا نہیں۔ لیکن آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفسیر اور وضاحت اور بیان اور تشریح ہماری ذمہ ہے۔ اب قرآن تو یہ ہے ہمارے پاس، یہ ان علینا بیانہ، یہ بیان کہاں ہے؟ یہ شیخ محمد کا باپ بیان کرتا کیا؟ یا عمر عثمانی یا مولوی چراغ علی یا پرویز ملون؟ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ 21-22 آیتیں جو میں نے آپ سے عرض کیا میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، اڑے جنے دا پترا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ ہے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔